بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ آج میرے ساتھ یہاں پر منتہا کے والد صاحب، منتہا کے چچا، ان کے ماموں اور ان کی فیملی کے دیگر اہل خانہ جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ مقصد اس پریس کانفرنس کا یہ ہے کہ جو اب تک کی سامنے آنے والی ڈیٹیلز ہیں کیس سے متعلق، اور کچھ جو سوشل میڈیا پہ ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی تھی کہ جو ہماری کمپلیننٹ فیملی ہے ان کی کچھ ریزرویشنز ہیں، ان کی کچھ خدشات ہیں، تو اس متعلق وہ میرے ساتھ موجود ہیں تاکہ جو ان کو پورا بتایا گیا ہے انویسٹیگیشن کے متعلق، اس کیس کو جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں اس سے متعلق اگر آپ لوگوں نے ان سے کوئی سوال کرنے ہوں، تاکہ یہ جو افواہوں کا اور غلط فہمیوں کا ایک بازار گرم ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو کیس کے بارے میں اب تک کی جو تفتیش ہے، آپ سب کو پتا ہے پولیس نے موقع سے 5 لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ اس میں ارسلان شامل ہے، اظہر شامل ہے، عباس شامل ہے، حنیف شامل ہے اور احسان شامل ہے۔ اس دکان جو حنیف کریانہ سٹور ہے، اس کے بیسیکلی 2 پارٹنرز تھے، حنیف اور عباس، اور احسان جو ہے حنیف کا بیٹا ہے، اور ارسلان اور اظہر 2 ملازمین تھے جو پرائمری ایکیوز تھے۔ جس دن یہ معاملہ ہوا تقریباً 11:04 پہ صبح یہ دکان کھلتی ہے 5:30 بجے، جس کو دونوں عباس اور حنیف کھولتے ہیں 5:30 بجے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً ارسلان اور اظہر 9 بجے وہاں پہ دکان پہ آتے ہیں، اور جو ہماری منتہا بیٹی ہے وہ پہلے صبح کے ٹائم پہ جاتی ہے وہاں سے شاپنگ کرنے، اور اس کے بعد پھر جس ٹائم پہ یہ معاملہ ہوتا ہے وہ 11:04 پہ دکان میں داخل ہوتی ہے، اور اس کے بعد فیملی کو اندازہ ہوتا ہے، فیملی کو تقریباً 11:40 11:45 پہ جب اس کو مسنگ آبزرو کرتے ہیں تو پھر فیملی بھی جا کے ڈھونڈنا شروع کرتی ہے، اور کوئی اراؤنڈ 12:30 12:40 پہ پولیس کو کال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے ایس ایچ او سٹی صفدر صاحب وہاں پہ پہنچتے ہیں اپنے اسکواڈ کے ساتھ، اور جو موقع پہ شواہد ہوتے ہیں ان شواہد کو دیکھ کے فیملی کے انٹرویو کر کے CCTV کیمراز کے ذریعے وہاں سے ڈیڈ باڈی بھی ریکور ہوتی ہے، اور بعد میں ملزم کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ تمام تر جو شواہد اور حقائق ہیں اب تک کے سامنے آنے والے، 2 دن پہلے یہ تمام فیملی کے والد صاحب اہل خانہ ہمارے پاس آئے، ان کو ہم نے ڈیٹیل میں دکھائے تاکہ ان کے کوئی بھی خدشات ہوں، کوئی سوالات ہوں، ان تمام کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ایڈریس کیا ہے۔ اس وقت جو ہے تفتیش جو ہے وہ بھی آن گوئنگ ہے۔ فورینزک کے لیے جو چیزیں وہاں سے ملی تھیں، آلموسٹ 17 سے 18 جو ایویڈنسز کلیکٹ کیے وہاں سے PFS نے اور ڈسٹرکٹ پولیس نے اور CCD نے مل کر وہ تمام PFS سے بھجوائے جا چکے ہیں۔ ان رپورٹس کے بارے میں، ان رپورٹس کی جیسے ہی وہ کمپلیشن ہوگی، فائنلائزیشن ہوگی، اس کے بعد جو کوئی حتمی رائے ہوگی وہ قائم کی جا سکے گی، اور اب تک کی تفتیش جو ہے وہ ہماری یہی ہے، جس میں ارسلان مین کلپریٹ تھا، اور باقیوں کی بھی جو کلپیبلٹی ہے، باقیوں کا جو گنہگاری ہے، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ PFS کی رپورٹس کے بعد اور دیگر شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے فائنلائز کی جائے گی۔ میں ایک دفعہ پھر تمام دیکھنے والوں کو، آپ لوگوں کو، پوری قوم کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت پنجاب پولیس کی لیڈرشپ، ہمارے انسپکٹر جنرل اور سرگودا پولیس، CCD، ہم سب اس میں ایک پیج پہ ہیں۔ وہ بیٹی ہماری بیٹی تھی، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی بھی کسی وجہ سے غلط ریلیف دیا جائے گا، بلکہ ہم ان کو قرار واقعی سزا دے چکے ہیں، ایک وہ ہو چکی بھی ہے۔ اس کے بعد جو جس طرح انوالوڈ ہوگا اس کو بالکل قانون کے دائرے میں لا کے مکمل ان کا جو حصہ بنتا ہو وہ دیا جائے گا۔ یہ ایشورنس ہم نے فیملی کو بھی دی ہے، یہ ایشورنس ہم اپنی قوم کو بھی دیتے ہیں، اور اس اپیل کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں جس میں سے پورا یہ شہر گزر رہا ہے، پوری فیملی گزر رہی ہے، کچھ شر پسند عناصر جو ہیں وہ غلط فہمیاں پھیلا کے اداروں کے بیچ میں اور یہ جو مدعی ہیں ان کے بیچ میں جو ایک درار ڈال کے اپنے کچھ ویوز کے لیے ایک غلط فہمی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اس کو ہم سب مل کے ختم کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ میں اپنی یہ جو بریف سی اسٹیٹمنٹ تھی اس کا اختتام کرتا ہوں۔ اب اگر آپ لوگوں نے کوئی کویسچنز کرنے ہوں، فیملی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تفتیش کی ڈیٹیلز جو ہیں جتنی ہم ابھی تک ریویل کر سکتے تھے وہ ہم نے کی ہیں۔ مزید تفتیش کی ڈیٹیلز چونکہ اس میں بڑا سائنٹیفک طریقے سے اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں، فورینسک سائنس کے DG صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے CCD بھی انوالوڈ ہے،
وہ جب وہ ایویڈنس آئے گا اس کے بعد ہم جیسے جیسے آتا جائے گا وہ تمام شیئر کریں گے. ابھی آپ نے فیملی سے کوئی اس بارے میں دیگر